یہ وہ لمحات ہیں جن لمحات کو ہم نے تھوڑی سی محنت کر کے کیش کرنا ہے. ہاں کیش کرنا ہے، اور پھر ہماری نسلیں اور ہم اس پہ عائش کریں. ختم. اللہ جل شانہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی. ان 10 راتوں میں اللہ کے خزانوں سے لینا ہے اور بہت لینا ہے. جب وہ مائل بکرم ہے اپنی عطا کو، اپنی بخشش کو، اپنی کریمی کو اور اپنی نعمتوں کو دینے پہ مائل ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے بس آ جا ان 10 راتوں میں، جن 10 راتوں کی میں نے اپنے کلام میں قرآن مجید میں قسم کھائی ہے. ان 10 راتوں میں اللہ کے خزانوں سے بہت. جو ان 10 راتوں میں یہ 2 عمل کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ اس کے لاڈ سہتا ہے، اللہ اس پہ رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ اس پہ کرم اور عطا کی بخشش کی چادر پھیلاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم، اس کی مجبوریاں ختم. صلاۃ و تسبیح کا کوئی تعین نہیں کہ اس کو کس وقت پڑھنا ہے، لیکن اگر 10 راتوں میں صلاۃ و تسبیح کو پڑھ لیں، صلاۃ و تسبیح مشکلات کو آسانیوں بدلنے کے لیے، زوال کو نعمت میں بدلنے کے لیے، مصیبت کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے، بیماری کو صحت میں بدلنے کے لیے، اور قرضوں کو تمغری میں بدلنے کے لیے، اور جھونپڑے کو محل میں بدلنے کے لیے آپ روز پڑھ لیں. آپ 10 راتوں میں کوئی چوک جائے لیکن روزانہ پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں. صلاۃ و تسبیح ازل سے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے. یا فتح ہو اور صلاۃ و تسبیح. آپ ان دونوں میں سے ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں. بالفرض آپ دونوں نہیں کر سکتے، آپ کو ایک چیز کر لیجیے. آپ دونوں کر لیں، آپ کو سہولت ہے، نعمت ہے، سعادت ہے اور برکت ہے. جو ان 10 راتوں میں یہ 2 عمل کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ اس کے لاڈ سہتا ہے، اللہ اس پہ رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ اس پہ کرم اور عطا کی بخشش کی چادر پھیلاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم، اس کی مجبوریاں ختم، اس کی سولیاں ختم، اس کے سوال پورے ہوتے ہیں، اور اس کو نعمت، عظمت، عزت، برکت ملتی ہے. میرا سالہ سال کا تجربہ ہے، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے یہ تجربہ بڑی بڑی ہستیوں کے چلے آ رہے ہیں. ذی الحجہ کا مہینہ اور نہایت ہی فضیلت، برکت، سعادت اور عبادت کا مہینہ، اور خاص طور پہ اس کی جو پہلی 10 راتیں ہیں، رمضان کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور اس کی پہلی 10 راتوں کی فضیلت، برکت، سعادت انتہائی بہت زیادہ. قرآن پاک میں فرمایا والفجر ولیال عشر. اللہ پاک نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے کہ یہ 10 راتیں جو بندہ ان کی قدردانی کرے گا، اور جو بندہ ان 10 راتوں میں چاہے تھوڑی دیر ہی عبادت، تلاوت، تسبیح، استغفار، اعمال کرے گا، میرا اللہ کہتے ہیں میں اس کو جھولیاں بھر کے دوں گا. کہ میرے بندو، مجھ سے قریب آنے کا ایک انوکھا بہانہ، اور میں اپنے بندوں کی سنوں اور اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری کروں، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دوں، ایک بہانہ ہے. اس کی کریمی کا، اس کے فضل کا، اس کی عطا کا اور اس کی شفقت کا ایک بہانہ ہے. 10 راتوں میں کیا کرنا ہے اور ان دنوں میں کیا کرنا ہے، کون سے عمل ایسے کیے جائیں، کون سی تسبیح ایسی کیا جائے، کون سا لفظ ایسا پڑھا جائے، کون سا وظیفہ ایسا کیا جائے جو ان 10 راتوں میں ہماری زندگی کے نظام کو بدل کے رکھ دے، اور ان 10 راتوں میں ہماری زندگی میں اللہ کی محبت، عشق مصطفیٰ، آل رسول، اصحاب رسول کی نسبتیں یہ ہماری زندگی میں رچ بس جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسائل، ہماری مشکلیں، ہماری ناکامیاں، ہماری پریشانیاں، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، الجھنیں، ناکامیاں، گلیوں کا بند ہونا، راستوں کا بند ہونا، زندگی کا تلخ ہو جانا، یہ ساری چیزیں اس زندگی سے نکل آئیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زندگی سے نکل کے ہم زندگی میں راحت ملے، خیر ملے، رحمت ملے، عافیت ملے، اور دنیا آخرت کی برکتیں ملے. آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی، بڑی بڑی درباروں کے گدی نشین، مجاور، ان کے پاس مال، دولت، چیزیں آج بھی زیادہ ہیں. دنیا میں جتنی مہنگائیاں آ جائیں ان کو فرق نہیں پڑے گا. اس کی وجہ ہے وہ بڑے، وہ بزرگ، وہ ہستیاں، انہوں نے بہت ہی زیادہ اللہ کے خزانوں سے لیا تھا، اعمال کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، ان مبارک ساعتوں اور راتوں کی قدردانی کے ذریعے انہوں نے بہت لیا تھا اور بہت مانگا تھا، اور انہیں ملا. صرف انہیں نہیں، ان کے ساتھ وعدے ہیں کہ ہم آپ کی نسلوں کو پالیں گے. آج ان کی نسلیں پل رہی ہیں، ان اولیاء صالحین کی، ان بزرگوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی نسلیں پل رہی ہیں. ان 10 راتوں میں اللہ کے خزانوں سے لینا ہے. جب وہ مائل بکرم ہے اپنی عطا کو، اپنی بخشش کو، اپنی کریمی کو اور اپنی نعمتوں کو دینے پہ مائل ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے بس آ جا ان 10 راتوں میں، جن 10 راتوں کی میں نے اپنے کلام میں قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، تو ان 10 راتوں میں اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ لیں.
सच पूछे, अगर हम 10 रातों में फैसला कर लें सिर्फ 10 मिनट देंगे, 20 मिनट दे दें, आधा घंटा दे दें, पर हों ऐसे जो यकसुई, तवज्जो, ध्यान, मुस्तकिल मिजाजी, अंदर की कैफियतों के साथ, पूरे दर्द के साथ। या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते, याद तेरी दिल नशी होती। अल्लाह करीम है, कादिर है, मुक्तदिर है, और वो चाहता है हो जाता है। इन रातों में ये पढ़ के अपनी रातों को सईद बना ले, सादतमंद बना ले, और इन रातों में इन वजीफों के जरिए उसकी रहमत को कैश करें और नस्लें और आप ऐश करें। इंशाल्लाह करेंगे सलात व तस्बीह भी और या फक्ता भी। ये आपको भी इजाज़त है और जिनको बताएं उनको भी इजाज़त है। बहुत बाबरकत रातें, बाबरकत वजीफ़ा और बाबरकत दुआएं और बाबरकत लम्हे। और इन रातों में रिस्क, बरकत, इज्जत, घर, सेहत, बेटे, नेमतें, शादियाँ, घरेलू जिंदगी, मसाइल, उलझने कोई भी है, ये हमारे लिए है। हम गिनते चले जाएं मसाइल को, किताब बन जाएगी। अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं, नामुमकिन हमारे लिए है। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे और पाएंगे। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और इसको हमेशा बरकतों और खैरों का ज़रिया बनाए। इंशाल्लाह कदरदान को मिलता है, आप यकीनन कदरदान हैं और ज़रूर पाएंगे।